قرآن میں بتائیں کہاں پہ اللہ نے لکھا ہے میں تمہیں جاتا ہوں؟ کہاں پہ لکھا ہے جگہ پہ؟ تو اللہ کے تعارف کی نا بیسکس تھی، بیسکس. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کو پہلے سے نہیں پتا. میں نے کوئی نئی بات تو نہیں، کوئی نیا لفظ تو نہیں اردو کا بولا. جو بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہوگا پیار کرنے کی بجائے، جو ماں سے ڈرتا ہوگا پیار کرنے کی بجائے، وہ کسی سے دوستی کر سکتا ہے؟ وہ کسی سے انصاف کر سکتا ہے؟ وہ فراڈ نہیں کرے گا؟ وہ لے کے بھاگے گا نہیں پیسے کسی کے؟ وہ غبر نہیں کرے گا؟ موقع ملتا ہی چھری نہیں پھیر دے گا آپ پہ؟ رحمت للعالمین کا امتی ہوں، اور اپنا عالم چھوڑ کے، اپنی دنیا چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے اپنا خاندان نہیں فتح ہو سکا میرے سے. سوچیں ایک بچہ سب سے پہلے قرآن کی سوال نہیں کرنا چاہیے اس کو کہ قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو باقی کے عالمین کی طرح پہلا سوال تو پہلی آیت میں آ گیا نا کہ ہمیں خدا کا صحیح سے تعارف نہیں کروایا گیا. میں یہ پاکستان اسپیسیفک ایک ریلیٹڈ کویسچن ہے کہ ہم پاکستانیوں کو خدا کا صحیح سے تعارف نہیں کروایا گیا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دھوکے میں رکھا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کرتے رہیں ایک دن آپ جنت میں چلے جائیں گے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ انہوں نے ڈرایا اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اے بیٹی مجھ سے اس دنیا میں جو چاہے لے لو، اگر آخرت میں اللہ نے پکڑ لیا تو میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا. آف کورس وہ جنت کی سردار ہیں، تو یہ ان کے لیے تو نہیں تھا، یہ ہم لوگوں کو ڈرانا تھا. تو ہم لوگوں میں بیسیکلی یہ ایمان کی اتنی زیادہ کمی ڈال دی گئی ہے جس کی وجہ سے ہمارے معاشرہ جو ہے وہ مورلی بہت ہی زیادہ کرپٹ ہو چکا ہے. فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں کہ اگر کوئی کسی سے قرض ہی لے لیتا ہے نا، تو اس کو اپنا قرض واپس لینے کے لیے کو 100 چیزیں بتانی پڑتی ہیں کہ مجھے اس وجہ سے ضرورت ہے کہ مجھے میرے ہی پیسے واپس چاہیے. مطلب ہم اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں. تو بینگ اے کرپٹ نیشن، سوری ٹو یوز دیز ورڈس، بینگ اے کرپٹ نیشن، ہمارا ایمان ہی اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ ہمارے اندر لڑنے کی طاقت ہی نہیں رہی. ہم اسلام کے نام پہ ہم پوری دنیا کو بتاتے تو ہیں، ہمارے پاس نیوکس ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے ایمان کی کہ ہم جس طرح سے 313 نے حملہ کیا تھا کہ ہم بھی کسی کو جواب دے سکیں. تو میرا آپ سے کویشچن یہ ہے کہ کیا ایسی چیز کی جائے کہ ہمیں بینگ اے پاکستانی جب ہم چھوڑیں تو ہمیں خدا کا صحیح تعارف کروایا جائے، بجائے اس کے کہ ہمیں بتایا جائے کہ جو کچھ مرضی کرو تو بخش دیے جاؤ گے. جبکہ قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ پلیز اس کا آنسر کر دیں. تھینک یو. تو اس کا لمبا جواب ہے، میں آپ ایک غور سنیں. اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا تعارف اور پوری کی پوری طریقے سے جیسے کہ حق ہے اللہ کے تعارف کا، وہ پارٹ آف دا کورس نہیں بنے گا نا، پیرنٹنگ کا کورس، اسکول کا کورس نہیں. کہ پیرنٹس خود سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے نہیں کہ تم کدھر پیدا ہو گئے ہو، تم کون ہو، ٹھیک ہے، تم کائنات میں پیدا ہوئے، کائنات کا اسٹرکچر کیا ہے، تو اس کا نیچرل کیوریوسٹی بتائیے کہ کہاں سے آئی ہے، کیسے چلتی ہے. پھر آپ انسٹالیشن کرتے ہیں فرشتوں کے بیچ میں، فرشتوں پہ ایمان آتا ہے. پھر آپ بتاتے ہیں کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچنا، آپ کا ذہن اب کیسے اللہ تک پہنچانا شروع ہو گئے. مگر جب تک یہ آرکیٹیکچر، چونکہ قرآن خود بتا رہا ہے آرکیٹیکچر، سوچیں ایک بچہ سب سے پہلے قرآن کی سوال نہیں کرنا چاہیے اس کو کہ قرآن شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو باقی کے عالمین کی طرح پہلا سوال تو پہلی آیت میں آ گیا نا. سمجھ رہے؟ آرکیٹیکچر خود قرآن بتا رہا ہے، پورا آرکیٹیکچر بلو پرنٹس دے رہا ہے پوری کائنات کی، اور اتنی دفعہ دے رہا ہے اور اس اینگل سے دے رہا ہے کہ میں آپ کو کسی دن سمجھاؤں تو آپ کو لگے گا جیسے کہ 3D مووی چل رہی ہے آپ کے سامنے، پوری کی پوری یونیورس کی، اور ایک ایک جگہ کے اوپر آپ کو اللہ تعالیٰ خود پہنچا رہے ہیں. یہ دیکھو یہ ایسے ہے، وہ دیکھو ایسے ہے، اور وہ ادھر ہے، اور یہ کتنی دور ہے، کتنا راستہ ہے، کتنے کلومیٹر کا راستہ ہے، یہ بھی بتا دیا ہے. مطلب محاورتاً بتا رہا ہوں نا، کلومیٹر میں تو نہیں بتائیں گے، اللہ نے دنوں میں اور ٹائم کے اندر مسافت بتائی، لائٹ ایئرز میں بتائی ہے. لٹرلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پوری کی پوری سیمیٹری اور شیپس اینڈ ڈائمینشنز تک پتہ چل گئی. تو اللہ کا تعارف کرانے کی یہ بیسک طریقے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس جگہ پہ ہمیں بنایا ہے، اس جگہ، اس نظام کو، جس نظام سے یہ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو چلا رہے ہیں پوری کائنات کو، اس کائنات کے درجے کیا ہیں. درجے کا مطلب یہاں پہ سماوات کی بات کر رہا ہوں. تم کدھر ہو، یہ اس طریقے سے تم یہاں پہنچے ہو، کب آئے تھے، کیا کر کے آئے تھے، اور کب واپس جانا ہے. وہاں جانا ہے تو اس جگہ، اس پورا پروسیس اللہ نے بتایا. دنیا کو ختم کرنے کا پروسیس کیا ہے، اس کے بعد نئی دنیا بننے کا پروسیس کیا ہے، نئی زمین، اور نئی زمین کے اوپر کیا معاملات ہونے. یہ سارا پروسیس اتنا کچھ فیسینیٹنگ ہے کہ آپ نوٹس کریں دنیا کا ہر بچہ اس وقت اسپیس ایکس کو جانتا ہے، ناسا کو جانتا ہے، یوروپا کے مشن کو بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے بچے یوٹیوب پہ دیکھ کے، ہر ایک نے یونیورس سینڈ باکس کھولا ہوا ہے. ہر بچے کو اللہ نے خود بنایا تھا کہ یہ خود آئے گا آسمانوں کی طرف، کائنات کی طرف. اور اب دہریوں کے بچے بھی یونیورس سینڈ باکس کھول کے بیٹھے ہیں، مسلمانوں کے بھی اللہ نے انسٹال کیا ہوا ہے، اور ہمیں دکھا رہے اللہ تعالیٰ کہ یہ دیکھو نشان، ہمارے اندر خود کی روشنی ڈالی تھی. آسمانوں کی طرف دیکھو گے اور لگ جاؤ گے کھوج میں. اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے کا یہ اسٹیپ 1 تھا.
قرآن نے بھی یہی اسٹیپ ون لیا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یہ پہلا اسٹیپ اللہ نے لیا ہے. سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ قرآن میں خود بتا رہے ہیں کہ اس اسٹیپ کے اوپر تم نے اللہ کا تعارف کیسے کروانا ہے. مگر ہم صرف ایک چیز بتاتے ہیں کہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا، اور بچہ پوچھ پوچھ کے بیچارہ بڈھا ہو جاتا ہے، مگر ماں باپ بتاتے نہیں ہے دوسرا سوال کا جواب کیا ہے اللہ کے بارے میں، تیسرا اس نے کیا پوچھنا ہے تو چوتھا کیا پوچھنا ہے، وہ بھی چپ ہو جاتا ہے. اور دوسرا کیا کام کرتے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی قہر کی پوری ٹریننگ کرواتے ہیں کہ اللہ سے ڈر، اور بچہ سمجھتا ہے نعوذ باللہ کہ میں کوئی ڈراؤنی چیز ہے جس نے مجھے بنایا ہے. یہ تقوی کا مطلب یہ لیا ہوا ہے. اس لیے ٹرامیٹک سائیکالوجی میں ریئیکٹیو اور ریسیپٹیو ہونے کی بجائے ریپلسیو ہے مسلمان، ریسیپٹیو ہونے کی بجائے ریپلسیو ہو گیا. جس بچے کا باپ ایک ڈیمن ہوگا، جس بچے کی ماں ایک ڈیمن ہوگی، اس بچے نے پورے محلے میں غدر مچانا ہی مچانا ہے. وہ ڈرا ہوا بیٹھا ہوگا بیچارہ. مسلمانوں کو اس وجہ سے پوری دنیا ریپلس ہوئی ہے. ہم محبت کرنے والے رب کو مانتے ہی نہیں، ہم ڈرانے والے رب کو مانتے ہیں خالی. قرآن میں بتائیں کہاں پہ اللہ نے لکھا ہے میں تمہیں ڈراتا ہوں، کہاں پہ لکھا ہے جگہ پہ. تو اللہ کے تعارف کی نا بیسکس تھی، بیسکس. میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو آپ کو پہلے سے نہیں پتا. میں نے کوئی نئی بات تو نہیں، کوئی نیا لفظ تو نہیں اردو کا بولا. جو بچہ اپنے باپ سے ڈرتا ہوگا پیار کرنے کی بجائے، جو ماں سے ڈرتا ہوگا پیار کرنے کی بجائے، وہ کسی سے دوستی کر سکتا ہے، وہ کسی سے انصاف کر سکتا ہے، وہ فراڈ نہیں کرے گا، وہ لے کے بھاگے گا نہیں پیسے کسی کے، وہ غبر نہیں کرے گا، موقع ملتے ہی چوری نہیں پھیر دے گا آپ پہ. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں مورل ایکیومین اسی لیے زیرو ہے ہمارا، کیونکہ ہمیں اللہ پہچانا ہی نہیں، ہم نے اپنا رب بھی نہیں پہچانا، اپنی رب کی لکھی ہوئی کتاب کے اندر سے اپنے رب نہیں نکال سکے. ایک کرسچن نہیں مجھے آج تک ملا، ایک نہیں ملا، اور لاکھوں سے بات کر چکا ہوں میں دنیا کے کونے کونے میں. پہلا لفظ کیا تمہارے ذہن میں جب تم بولتا ہوں میں گاڈ، اگلے جواب کیا آتا ہے؟ لو. جیزس لو، گاڈ لو، جیزس لو، میری. ادھر مسلمانوں کے بچوں کو ٹیسٹ لیں، ویڈیو پہ کم از کم 100 دفعہ میں نے آپ سب کے سامنے ٹیسٹ لیا مسلمانوں کے بچوں کا، الگ الگ بھانت بھانت کے شہر گاؤں کریے میں. جب میں بولوں گا اللہ تیرے ذہن میں کیا آئے گا، امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک میں گیا ہوں مسلمانوں کے بچوں کے، کہ میں بولوں گا اللہ تیرے ذہن میں کیا آئے گا، کانپ گیا بچہ کہ میرے ذہن میں ڈر آئے گا، جی سزا آئے گی، سزا آئے گی، سزا آئے گی. So you need to understand there are simple things, very simple things, and we are doing them exactly the opposite of how Allah Azza wa Jal told us to do them. Our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam told us to do. رحمت للعالمین کی امتی ہیں جو کہ دنیا میں کسی پہ رحم نہیں کرتے. یہ رحمت للعالمین کی امتی ہیں ہم، جو موقع تلاش کرتے ہیں کہ میں ڈنڈا ہاتھ میں رکھا ہوا ہے، رحم کی امید نہ رکھی ہم سے. یہ رحمت للعالمین کی امتی ہیں ہم. اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام، ہر مسلمان کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے اگریسو تھے، بہت اگریسو تھے، اسرائیل کو بھی تھپڑ لگا دیا انہوں نے، اتنے اگریسو تھے. مجھے بتائیں کون سا یہودی آپ کو اگریسو ملا ہے لائف میں؟ سارے اگریسو تو مسلمانوں نے اپنے پیٹے باندھ لی ہوئی ہے. ان کے نبی کو اگریسو کہتے ہو، اپنے نبی کو رحمت للعالمین کہتے ہو، وہ کام ایگزیکٹ پوٹھا کیا ہوا ہے. کس سے لے رہے ہو سائیکالوجی، کس کو نبی بنا لیا ہے؟ عالمین کا رب ہمارا رب، اور سڑک کہ اس پار کی کانفیڈنس نہیں ہے میری کہ چل کیا رہا ہے، میں نے کام کیا کرنا ہے. عالمین کے رب کا بندہ میں، رحمت للعالمین کا امتی ہوں، اور اپنا عالم چھوڑ کے، اپنی دنیا چھوڑ کے، اپنا شہر چھوڑ کے، اپنا خاندان نہیں فتح ہو سکا میرے سے. یہ رب العالمین اور رحمت للعالمین کا بندہ دنیا میں اس قسم کا نٹھلا بیٹھا ہوا اس وقت. تو مورل ایکیومین زیرو ہونا ضروری تھا. وی آر the children of trauma, nothing else. We are the children of who went against their own book, their own God, their own prophet. We are the children. We better suffer
unless we change it for our own children, جو ہمارے بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کو اگر آپ نے mental disposition چینج نہ کرائی تو وہ بھی ویسی شفاق جانور بنیں گے. آپ کو نواز شریفوں پہ اور سرداریوں میں پیار آیا کرے گا جب اپنے بچوں کے کرتوت دیکھیں گے آپ. نواز شریف جب چھوٹا تھا نا تو اس کے پاس موبائل نہیں تھا, آئی پیڈ نہیں تھا, اس کی ڈوپامین ڈائلیشن نہیں ہوئی تھی. اس کی ماں اس کو پیدل اسکول بھیجتی ہوتی تھی کیونکہ وہ گاؤں کی گلیوں میں جہاں پہ وہ لاہور میں پل رہا تھا نا, مجھے پتا ہے کہ اسکول گیا ہوا ہے نا, میں نے اسکول میں پروجیکٹ کیا ہوا ہے. اسمارٹ ٹی وی نہیں تھے ان کے پاس, 100 انچ کی اسکرین نہیں لگی ہوئی تھی ان کے ہر کمرے میں, 4G نہیں تھا ان کے پاس, ایکچولی جی تھا ہی نہیں ان کے پاس, موبائل آ ہی نہیں تھا, ایجاد ہی نہیں ہوا تھا. آپ سوچیں ہمارے بچے ان آسائشوں کے اندر فرعون ماڈل میں پل کے جب بڑے ہو کے پاور میں آئیں گے تو کیا کریں گے؟ رب نہ ادھر پہ چلا گیا نہ ادھر پہ چلا گیا, ادھر لیکن فرعون ماڈل کی ٹریننگ ہو گئی. ان کے پاس پیسے ہوتے, مطلب پیسے تو تھے اس وقت, ایجادات ہی نہیں ہوئی تھی جو بچے کے ذہن کو ایسے, دماغ کو ایسے کرپٹ کرتی. ہم نے تو ساری خرید کے دے دی ہیں. وی آر پہ بچے پل رہے ہیں ہمارے, لٹرلی ورچوئل ریالٹی پہ بچے پل رہے ہیں, میٹا کوسٹ 3 پہ پل رہے ہیں, 1 پہ بھی نہیں, 2 پہ بھی نہیں. سو بات آپ نے درست کی ہے کہ رب کا تعارف کیسے کرائیں. نہیں ہوگا تو مورل ایکومن صرف ڈراپ ہوگا. اور سب سے زیادہ ای میلز مجھے خواتین کی آتی ہیں کہ آپ امیوں کو کیوں کہتے ہیں, امیوں کو کیوں کہتے ہیں, آپ سارا کچھ تو ابو خراب کریں, اپنے ہی شوروں کو گردی میں رہ گئی, اور کس کو کہوں میں؟ آپ کا شور تو باہر کسی گرل فرینڈ کے ساتھ ہوتا ہے یا دفتر پہ ہوتا ہے, نیک ہوتا ہے تو دفتر میں ہوتا ہے, بات ہوتا ہے تو گرل فرینڈ کے پاس ہوتا ہے. بچہ تو آپ پال رہی ہوتی ہیں جس کی آپ برائیاں کر رہی ہیں. جب آپ کا بچہ کو پرفارمنس دیتا ہے میں نے پالا ہے, جب نہیں پرفارمنس دیتا تو باپ پہ تو نہیں نام لگا سکتے. تو اسلام کی پرفارمنس تو نہیں آ رہی ہے ہمارے بچوں سے, سوری, تو پھر نام آپ کا ہی آئے گا. اللہ کی پہچان نہیں ہو رہی, نام آئے گا. کانفیڈنس نہیں آ رہی, سوری, نام آپ کا آئے گا. ویلیو سسٹم نہیں ہے, چوری چکاری کرے گا, ہاں نام آپ کا ہی آئے گا. پہلے 12 سال میں سائیکالوجی کرپٹ ہو رہی ہے تو جی نام آپ کا ہی آئے گا. یو کی ناٹ رن اوے ود دس کہ نہیں جی وہ میرے شور کے اور میرے ڈومیسٹک ایشوز تھے, سوری, پھر شادی نہیں کرنی چاہیے تھی, بچے نہیں پیدا کرنے چاہیے تھے, کر دیے تھے تو چلیں شاباش, پکی کھائیں, خون بہائیں, پسینہ بہائیں, بچہ مسلمان ٹرین ہوگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پہ ٹرین ہوگا. کر سکتی, یو آر دا پرابلم دین, یو گیو اس نواز شریف اینڈ the pharaohs and Ramses, nobody else did. تو اللہ کو نہیں پریزنٹ کر سکی اپنے بچے کے سامنے جو کہ پہلے 12 سال میں کرنا تھا. اس نے دنیا تو خود اپنے آپ کو بہت ہی آسائش سے, آرائش سے اور تزین سے پریزنٹ کرتی ہے. دنیا کا تو پی ایچ ڈی کر چکی ہے دنیا اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے میں. یہ مسلمان جو ہے اس وقت میٹرک فیل ہے جو اللہ کو نہیں پریزنٹ کر سکا اپنے بچے کے آگے.